تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلی علیہ. گرامی قدر سامعین، بخاری شریف سے جس حدیث مبارکہ پر تفصیل کے ساتھ آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد تھے، اور رمضان المبارک میں آپ کا جواد ہونا بہت بڑھ جاتا تھا، جبکہ جبریل آپ سے ملاقات کرتے، اور حضرت روح الامین رمضان کی ہر رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور قرآن حکیم کا دور کرتے. رسول اللہ علیہ السلام خیر کے معاملے میں چلتی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ جواد تھے. اس حدیث شریف میں تشریح اور وضاحت کے مختلف متعلقات پر آپ نے تفصیل کے ساتھ گزشتہ درس میں بہت ساری باتیں سماعت فرمائیں. آج چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ اس حدیث میں رمضان المبارک کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہوا.
ظاہر ہے رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم فرقان مجید کا نزول ہوا۔ یہ بات بھی آپ نے قرآن مجید کی تفسیروں میں ملاحظہ فرمائی کہ مفسرین کا ایک طبقہ ہے جس کے نزدیک رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور جس وقت کہا جاتا ہے شہر رمضان تو ان کا خیال ہے کہ ان دو کلموں میں رشتہ اضافت کا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ مفہوم ہوگا کہ رمضان اللہ کا نام ہے، اور مطلب ہوگا اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، رحمان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ان مفسرین کرام کے ہاں رمضان المبارک کے مہینے کے لیے مطلق اکیلا رمضان لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ رمضان کے ساتھ یہ کہنا بھی ضروری ہے شہر یا مہینہ، رمضان کا مہینہ۔ صرف یہ کہنا کہ میں رمضان میں روزے رکھ رہا ہوں، رمضان میں نے پا لیا ہے، ان محدثین کے نزدیک یہ کہنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے درست اور جائز نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی آپ کہیں کہ میں رمضان میں روزے رکھ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے میں روزے رکھ رہا ہوں، فلہذا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن حکیم فرقان مجید نے بھی اس کو مطلق استعمال نہیں کیا، شہر کی اضافت کے ساتھ استعمال کیا۔ ان محدثین کرام کے نزدیک شہر رمضان کی فضیلتوں میں سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف فرمائی، اپنی ذات کی طرف فرمائی، اپنے نام کی طرف فرمائی۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ کی طرف بھی اختصار کے ساتھ اشارہ کرنا چاہوں گا، اگرچہ یہ بات معقولات پڑھنے والے علماء زیادہ سہولت کے ساتھ سمجھ سکیں گے۔ ہمارے ہاں اہل حکمت کی اور اہل علم کی فہم اور تفہیم دین کے اعتبار سے چند تقسیمیں ہیں۔ مثلا قرآن مجید کے الفاظ کی توضیح اور تشریح اور وضاحتیں جو علماء کرام روایت کریں یا بیان کریں وہ مفسرین کہلاتے ہیں،
اور جن کا شغف اور اشغال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے بیان کے ساتھ ہو، وہ محدثین کہلاتے ہیں۔ اسی طرح معقولات میں کچھ علماء کرام کو متکلمین کہا جاتا ہے اور کچھ کو محققین کہا جاتا ہے۔ شاید ان سب کی پوری وضاحت کرنا فلسفہ بن جائے، اور یہ درس کی نشست ہے، فلسفہ اور حکمت پڑھانے کی نشست نہیں ہے۔ لیکن جو محدثین ہوتے ہیں اس بات کو غور سے سنا جائے۔ محدثین کا تعلق صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث خواہ و تقریری ہوں یا وہ قولی ہوں یا وہ فعلی ہوں، ان کو بیان کر دینا ہوتا ہے۔ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ ان احادیث کا معنی کیا ہے، اور اسلام کی جو فکری زندگی ہے، عملی زندگی ہے، اس پر ہماری یہ حدیث بیان کرنے سے کیا اثر پڑے گا۔ وہ محافظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کے، افعال کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقاریر کی۔ تو وہ جس وقت اپنی کتابوں کے اندر احادیث نقل کرتے ہیں تو وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس حدیث سے کیا معنی ثابت ہوتا ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات حدیث کی کتابوں کے اندر مثلاً بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، اوپر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، اس میں ایک مفہوم ہوتا ہے، نیچے دوسری حدیث بیان کی جاتی ہے، اس میں جو مفہوم ہوتا ہے وہ پہلی حدیث کے مخالف ہوتا ہے، اس سے جو نیچے حدیث بیان کی جاتی ہے اس میں ایک تیسرا مفہوم بیان ہوتا ہے جو پہلی دونوں باتوں کے مخالف ہوتا ہے۔ تو سامعین با تمکین، محدثین کی روایت کردہ احادیث سے یہ مجتہدین کا کام ہے، فقہا کا، جورسپروڈنٹس کا، کہ وہ تمام احادیث کو ملاحظہ کریں اور انہیں کتاب اللہ پر پیش کریں اور پھر نتائج مستنبط کریں اور قوم کو آسانی کے ساتھ عمل کی اشارے دیں، راستہ دیں ان کو کہ تمہارے لیے قابل عمل چیز یہ ہے، تم نے اسے اختیار کرنا ہے۔ مثلاً حدیث شریف بیان ہو رہی ہیں، اوپر بیان ہو رہا ہے کہ نماز پڑھو تو اس میں رفع یدین کرو، نیچے حدیث لکھی ہوئی ہے رفع یدین نہ کرو، نیچے لکھا ہوا ہے کہ خلفائے راشدین نہیں کرتے تھے، نیچے لکھا ہوا ہے کہ ابن عمر کرتے تھے۔ بھائی یہ عام آدمی کے لیے تو یہ بہت مشکل ہے کہ 4 احادیث بیان ہوئی ہیں، وہ سب آپس میں مخالف ہیں۔ تو سامع محترم،
محدثین نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ انسائکلوپیڈیا کے پیٹرن پر لکھی ہیں. اس کو سمجھو دائرۃ المعارف لکھے ہیں. ان کو جو احادیث اپنی شرائط پر ملی ہیں انہوں نے جمع کر دی ہیں. اب نتائج مستنبط کر کے کہ عمل کون سا کس طرح کس حدیث پر ہو، یہ فقہا کا کام ہے، یہ جورسپروڈنٹس کا کام ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری مدون کر کے بھی وہ ایک دوسرے امام کے مقلد ہیں. اسی طرح امام مسلم ایک کتاب مدون کر کے بھی ایک دوسرے امام کے مقلد ہیں. اسی طرح امام نسائی ہیں، امام ترمذی ہیں، انہوں نے حدیث جمع کی ہیں لیکن وہ خود ایک دوسرے امام کی پیروی کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی کتاب پر عمل کرنے والے نہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا کام صرف احادیث کو روایت کرنا ہے، اس کو قابل عمل صورت میں دینا یہ فقہا کا کام ہے رحمہم اللہ. اب اس سے آپ اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ ہمارے اس دور جدید میں جب تحقیق اور جستجو کا معدہ خراب ہو گیا، لوگ علم کی حقیقت سے بیگانہ ہو گئے، تحقیق کی وادی میں قدم رکھنے والے لوگ کم رہ گئے، علوم میں ممارست نہ رہی، تاریخ علوم پر نظر نہ رہی، اسلاف کا منہج تحقیق نظروں سے گم ہو گیا، تو لوگ جھگڑنے لگ گئے، جی بخاری نے یہ لکھا، مسلم نے یہ لکھا، جناب ترمذی نے یہ لکھا اور فلاں نے یہ لکھا. حالانکہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ذخیرہ احادیث ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ڈکشنری آپ کنسلٹ کرتے ہیں انگریزی کی یا اردو کی، تو اس میں الفاظ لکھنے والا لکھ دیتا ہے، اس کو یہ غرض نہیں ہوتی کہ یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کرنے والا کہاں کس معنوں میں استعمال کرتا ہے، وہ تو مطلق لفظ کے معنی بیان کر دیتا ہے. جناب اگر آپ اس پیٹرن پر احادیث کو پڑھیں گے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. کبھی کبھار میں خوش طبعی کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ مثلا امام بخاری کی کتاب میں اگر نماز کے اندر درود شریف پڑھنے کی حدیث بیان نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ امام بخاری نماز پڑھتے تھے تو درود نہیں پڑھتے تھے. حالانکہ ان کی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے. امام مسلم کی احادیث کے اندر اگر جامع کے اندر زندگی کے کچھ عنوانات پر اگر احادیث موجود نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے یا وہ حج جو ہے وہ اس طرح نہیں کرتے تھے. دلچسپ ترین امر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں، بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، آپ ابن ماجہ پڑھیں، اور آپ کہیں کہ مکمل نماز ایک کتاب سے مل جائے، آپ کو نہیں ملے گی. مکمل زکوٰۃ کا نظام آپ کو مل جائے، آپ کو نہیں ملے گا. مکمل روزے کے مسائل مل جائیں، آپ کو نہیں ملیں گے. مکمل حج کے مسائل مل جائیں، آپ کو نہیں ملیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم پھر اتنی نماز پڑھیں جتنی بخاری نے بیان کی ہے؟ کیا اتنی ہی زکوٰۃ کے مسائل تسلیم کیے جائیں جتنے امام بخاری نے بیان کیے ہیں، یا اس کے لیے اور کتابوں کو بھی پڑھنا پڑے گا؟ اگر نتیجہ اس بات کا یہ نکلا کہ اسلام پر تحقیق کی خاطر جمہور محدثین کو پڑھنا ہوگا اور پھر جا کر کے ایک ضابطہ آپ کے سامنے ہوگا، یہ کام عوام کے بس کا روگ نہیں ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا کام تھا، وہ کر گئے. یہ کام امام احمد ابن حنبل کا تھا، وہ کر گئے. یہ کام امام مالک کا تھا، وہ کر گئے.
یہ کام امام شافعی کا تھا وہ کر گئے، یہ کام امام جعفر صادق کا تھا وہ کر کے چلے گئے۔ نہ ہمارا معدہ، نہ ہمارا ذہن، نہ ہماری عقل، نہ ہمارا خیال اتنی وسعت رکھتا ہے کہ اتنا وسیع ذخیرہ جو ہے وہ ہم اس طرح تحقیق کے ساتھ پڑھیں جس طرح اسلاف نے اور اکابرین نے پڑھا۔ جناب یہ میں نے وضاحت کی محدثین کی۔ اب میں آ گیا ہوں، ایک طبقہ ہے ان کو محققین بولتے ہیں۔ محققین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی جس طرح شہد کی مکھی وہ پھولوں سے رس نچوڑ کر کے وہ شہد تیار کرتی ہے، محققین بھی وہ کتاب اللہ اور رسول کریم علیہ السلام کی سنت اور حدیث کی بنیاد تک ایک سچائی اور حق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ اپنی ریسرچ اور تحقیق کے نتیجے میں مسلمہ اصولوں کے مطابق پاتے ہیں اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ یہ محققین کا گروہ ہے۔ ایک متکلمین ہے، ان کا انداز فلسفہ کا ہے، ان کا انداز منطق کا ہے۔ اگرچہ وہ لوگ بھی اسلام کے لیے نیک نیتی اور خلوص کی دولت رکھتے ہیں، لیکن ان کا منات تعقل ہے اور ان کا راستہ تحقیق اور جستجو کا وہ فلسفہ کا ہے۔ اس راستے میں بہت سارے لوگ گزرے ہیں۔ غزالی اس راستے سے گزرا ہے، اس راستے سے فارابی گزرا ہے، اس راستے سے ابن رشد گزرا ہے، اس راستے سے کندی گزرا ہے، اس راستے سے یعقوب گزرا ہے۔ یہ ایک تاریخ ہے جس پر کسی اور موقع پر گفتگو ہونی چاہیے۔ اب میں عرض کروں گا کہ یہاں محققین کا اور متکلمین کا اختلاف ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ یہ جو دن اور مہینے ہیں ان کے اندر جو فضیلت رکھی گئی ہے، آیا فی حد ذات ہی ہے یا فی حد ذات ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ٹرم میں نے علم الکلام کی آپ کے سامنے استعمال کر دی ہے۔ اب میں اس کی وضاحت اس طرح کروں گا، ایک مثال دے کر کہ ایک بوتل کے اندر آپ خوشبو ڈالتے ہیں اور اس بوتل کے اندر آپ خوشبو ڈالتے ہیں تو ایک طرز فکر یہ ہے کہ آپ کہیں کہ خوشبو کی وجہ سے بوتل جو ہے وہ فضیلت مآب ہو گئی ہے، یہ خوشبودار ہو گئی ہے، اور ایک دوسرا طریقہ فکر کا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں، خوشبو کی قیمت جو ہے وہ بوتل کی وجہ سے بنی ہے، بوتل اعلیٰ تھی، وہ عرفہ تھی، بہت خوبصورت تھی، اس کی تخلیق بہت اچھی تھی، اس کے اندر جس پر خوشبو ڈالی گئی تو جناب وہ خوشبو جو ہے وہ عالی ہو گئی، اس کا مقام بلند ہو گیا۔ تو محققین اور متکلمین کا اختلاف ہے کہ مثلا لیلۃ القدر ہے، یہ فضیلت مآب ہے، رمضان المبارک ہے، یہ فضیلت مآب ہے، جمعہ ہے، یہ فضیلت مآب ہے، سوموار کا دن ہے، یہ فضیلت مآب ہے۔ فضیلت مآب ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن کیوں فضیلت مآب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جمعہ تھا ہی فضیلت والا، تو اب اس کے اندر جو کام کیا گیا وہ فضیلت والا ہو گیا۔ اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، جمعہ فی حد ذاتی کوئی فضیلت والا نہیں ہے، دراصل شارع نے کہا ہے کہ یہ فضیلت والا ہے۔ سوموار فضیلت والا نہیں ہے، حضور کی ولادت نے اس کو فضیلت والا بنا دیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ فضیلت والی نہیں ہے، قرآن کے نزول نے اس کو فضیلت والا بنا دیا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے محققین کا خیال یہ ہے کہ جناب دن اپنی ذاتی میں فضیلت والے ہیں، جمعہ روز ازل سے فضیلت والا ہے، سوموار فضیلت والا ہے، رمضان فضیلت والا ہے، لیکن متکلمین یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، نسبتیں ان کو فضیلت والا بنا دیتی ہیں۔ اگر آپ ان دو باتوں میں غور و فکر کریں تو ہر ایک طبقہ کے پاس خلوص کی خوشبو موجود ہے، ایک میں نسبت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور ادراک ہوتا ہے، اور دوسرے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، فی حد ذات ہی یہ ایام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے شروع دن ہی سے بڑے فضیلت والے بنا دیے ہیں۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ جو محدثین ہیں ان کا خیال محققین کے ساتھ ہے۔ وہ زیادہ تر جس وقت
دنوں کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فی حد ذات ہی یہ بڑے فضیلت والے ہیں، لیکن متکلمین جو ہیں وہ نسبتوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی فضیلتوں کی وجہ سے یہ دن جو ہیں وہ فضیلت والے ہو گئے ہیں۔ اب میں رمضان پر پہنچ کر کے یہ جو تھوڑی دیر آپ کو فکری سیر میں نے کرائی ہے، اب اس کا انطباق عملی اور انطباق نظری میں آپ کے سامنے کروں رمضان المبارک کے حوالے سے، کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ محققین یہ کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہی بڑی فضیلت والا ہے۔ متکلمین کہتے ہیں کہ مہینہ تو مہینہ ہی تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، اصل میں قرآن کے اترنے کی وجہ سے یہ فضیلت والا بنا دیا گیا ہے۔ اور پھر استدلال اور پھر دلائل ہر دو طبقہ کے اپنے ہیں۔ یہاں تک کی گفتگو دراصل اس بحث کو سمیٹ رہی تھی کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور شہر کو نسبت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف، تو کہا گیا کہ اس نسبت کی وجہ سے یہ شہر جو ہے وہ فضیلت والا ہو گیا اور اہمیت والا ہو گیا۔ عالی جناب، اس کے بعد دوسری جہت ہے کہ رمضان تپے ہوئے پتھر کو کہتے ہیں کہ جس پر قدم رکھو تو پاؤں جل جائے، اور تاریخی اعتبار سے قرآن حکیم فرقان مجید جب پہلی مرتبہ نازل ہوا تو رمضان تھا، اور رمضان المبارک انتہائی شدید گرمی کے موسم میں پڑا تھا، تو اس لیے ماہ و سال کی جنتری اور کیلنڈر جس وقت مدون ہوا تو اس مہینے کو رمضان المبارک کہہ دیا گیا، شدت کی گرمی سے۔ حسن اتفاق کے قرآن کا نزول 17 رمضان المبارک کو ہوا، حسن اتفاق کے غزوہ بدر بھی 17 رمضان المبارک کو ہوا۔ میں نے ذرا دھیرے دھیرے یہ لفظ اس لیے ادا کیے ہیں کہ قرآن اور کوشش ان دونوں چیزوں کو نقاش فطرت نے ازل ہی سے جوڑ دیا ہے، ملا دیا ہے۔ بنیادی طور پر اسلام کا جو فکری نصاب ہے وہ مولانا قرآن حکیم ہے، قرآن حکیم ہے، اور اس کا بیان اور اس کی وضاحت حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے وجود مبارک، آپ کے اسوہ حسنہ میں۔ لیکن تحریکوں کے لیے، جماعتوں کے لیے، آرگنائزیشنز کے لیے، افراد کے لیے، مدارس کے لیے، مکاتب کے لیے، فاؤنڈیشنز کے لیے، عملی منظمات کے لیے، حرکات کے لیے، نہضات کے لیے، مومنٹس کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن سے ہٹ کر کوئی فکری راستہ اور موجود نہیں ہے۔ دنیا میں کامیاب تحریک وہ ہے، کامیاب عالم وہ ہے، کامیاب شیخ وہ ہے، کامیاب نہضت وہ ہے، کامیاب موومنٹ وہ ہے جس کے راستوں میں قرآن کی مشعل موجود ہے،
قرآن کی روشنی موجود ہے، قرآن کی دعوت موجود ہے، قرآن کا شعور موجود ہے۔ اس لیے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلق اعلان کیا تھا تو فرمایا تھا ان اتلو القرآن، مجھے حکم یہی دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، میں اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ کر رکھوں، میں کتاب کے ساتھ مل کر رہوں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں جس صحابی سے بہت پیار کیا اور اس کی تعریف کی، تو کسی نہ کسی راستے اور جہد سے اس کو اپریشیٹ کیا قرآن کے حوالے سے۔ مثلا مولا علی ہیں تو کہا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو میرے خیال میں مولا علی کی شان بھی اس سے پتہ چلتی ہے، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضور انور علیہ السلام نے پوری انسانیت کا فکری امام قرآن حکیم بنایا، کتاب اللہ کو بنایا۔ ماننا میں نے زور اس لیے اس بات پر دیا ہے کہ علماء جس وقت، دین کا درد رکھنے والے لوگ جس وقت کام اور محنت اور دگ و تاز کی پگڈنڈی پر چلتے ہیں تو ان کے خیالات اور ان کے اعمال پر اپنی دماغ کی سوچیں غالب آ جاتی ہیں، لیکن یہ راستہ کامیابی کا نہیں۔ کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ اپنی فکر، اپنے عقیدہ اور اپنے فن اور اپنے عمل، ہر چیز پر قرآن کو غالب رکھا جائے۔ باقی میں نے کہا کہ جہاد تگ و تاز کا نام ہے۔ جہاد تو کسی مقصد کا پرچم بلند کرنے کا نام ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے جہاد کو قرآن سے جوڑا، لیکن قرآن جہاد اور تگ و تاز کے بغیر معاشرے اور سوسائٹی کا تزکیہ نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کے بغیر جو لڑائی ہوتی ہے، قرآنی فکر کے بغیر جو بم بلاسٹ کیے جاتے ہیں، قرآنی فکر کے بغیر جو چیرہ دستیاں سامنے آتی ہیں، وہ سب بہیمیت ہے، غیر انسانی اور غیر تہذیب لیے ہوئے اعمال ہیں، ان کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ جہاد کا مطلب قرآن کی بالادستی ہے، استغوطاز کا مطلب کتاب اللہ کی بالادستی ہے۔ ہاں، استغوطاز کو کیسے قرآن کے ساتھ جوڑا؟ اب یہ خوبصورت جملہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن اترا بھی 17 رمضان المبارک کو اور غزوہ بدر بھی 17 رمضان المبارک کو ہوا۔ اس کا معنی یہ تھا تگ و تاز کے بغیر قرآن کی تعلیم غالب نہیں آ سکتی، اور کوئی آدمی کہے کہ تگ و تاز کا وہ راستہ اپنائے قرآن کے بغیر اور وہ کہے کہ وہ صحیح راستے پر ہے، تو جناب قرآنی اصولوں کی بالادستی کے بغیر اندھا دھند بلائنڈ فار یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ علماء کو، اہل علم کو، اہل تدبر کو، اہل حکمت کو بہرحال اپنی فکری اور اپنی عملی گرفت جو ہے وہ کتاب اللہ پر مضبوط رکھنی چاہیے۔ میرے آج کے اس حدیث شریف کے درس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ اس بات پر زور دینا ہے کہ قرآن کو اپنا فکری رہنما بنائیں۔ مولانا ایک ٹبے پر بیٹھ جائیں جہاں صرف ساری زندگی 2 بندے آپ کو سنیں، اس کے علاوہ تیسرا آدمی اگر آپ 60 سال زندگی پائیں تو آپ کو نہ ملے، لیکن میرے خیال میں ان 10 لاکھ آدمیوں جن کو آپ بلائنڈلی لے کر کے ڈیسٹینیشن لیس سفر کا خوگر بناتے ہیں،
وہ ایک ہجوم ہے انسانوں کا جن کو اکٹھا کرنے کا کوئی مقصد نہیں. لیکن اگر آپ دو آدمیوں کے ساتھ رہ کر قرآن کو اپنے تینوں وجودوں پر غالب کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں 10 لاکھ والوں سے قیامت کے دن آپ اکیلے 2 آدمیوں کے ساتھ آگے ہوں گے، اس لیے کہ محمد عربی کے راستے پر ہوں گے. تو قرآن مجید کی فکر اور کتاب اللہ کے ساتھ رہنے کی لذت جو ہے جن لوگوں کو مل جاتی ہے، میں ماضی کی طرف جاؤں تو ہزاروں نہیں لاکھوں کی مثالیں آپ کے سامنے رکھ دوں. آج میں کندی کو پڑھ رہا تھا. یہ ایک فلسفی ہے، اس کے افکار پر اچھی بری بڑی بحث ہے. کبھی ہم صرف علمی ماحول میں بیٹھیں گے تو ہم تجزیہ بھی کریں گے کہ ان فلاسفہ نے کہاں سے ٹھوکر کھائی اور کہاں سے یہ اپنی منزل کی طرف بڑھے. لیکن اقتدار بھی کس قدر ظالم چیز ہے. اپنے دور کے بادشاہ سے جس وقت ان کی ٹھن گئی تو اس کا کتب خانہ بادشاہ نے ضبط کر لیا. تو جس وقت کتب خانہ ضبط کر لیا گیا تو ایک دردناک قصیدہ اس موقع پر اس نے لکھا جس میں صحابہ پاک کی بھی تعریف ہے، آل محبت کی تعریف ہے، لیکن قرآن حکیم اس کے سامنے آیا تو ایک غضب کا جملہ اس کی زبان سے نکلا. انہوں نے کہا کہ میں بادشاہ کو دعا دیتا ہوں کہ جس نے میرا کتب خانہ ضبط کیا، اب مجھے موقع ملا ہے کہ میں محمد عربی کے دل پر نازل ہونے والا قرآن جو ہے وہ فراغت سے پڑھ رہا ہوں. گویا پہلے میں فلسفہ میں ڈوبا ہوا تھا، پہلے میں ادھر ادھر کی باتوں میں ڈوبا ہوا تھا، اب قرآن مجید میں تنہائیوں میں پڑھ رہا ہوں. پھر اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک دوسرا جملہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں. اس نے کہا تھا کہ عقل قرآن اگر کسی ایک دماغ میں آ جائے تو وہ ایک انسان ان 10 لاکھ انسانوں پر بھاری ہوتا ہے جن 10 لاکھ لوگوں کے دماغ میں عقل قرآن نہ ہو. علماء کرام دردناک سا ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ ہجوم ہے، فرقہ واریت کے تناظر میں ایک فرقہ ایک راستہ اختیار کرتا ہے، دوسرا اس کا رد عمل بن جاتا ہے. ایکشن ری ایکشن، ایکشن ری ایکشن، ایکشن ری ایکشن سے ہم انسانوں کو جلا رہے ہیں. ہم انسانوں کو ایک عبادت کی لذت سے ہم محروم کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں جہاں عمل اور رد عمل کے عذاب سے آپ چھٹکارا حاصل کرنے آپ فارغ ہو جائیں دماغی لحاظ سے، اور آپ کا دل کا انسان تڑپ کر آپ کو کہے کہ آپ قرآن پڑھو، وہ قرآن جس کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر ہوا، تو میں دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا ہوں کہ پھر جو موجودہ دور میں چلنے والی تحریکیں ہیں شاید یہ ریت بن کر کسی صحرا میں دب جائیں. پھر آپ کو کوئی اونچا نظر آئے گا تو عبد القادر جیلانی اونچا نظر آئے گا، داتا علی اجویری اونچا نظر آئے گا، معین الدین چشتی اونچا آئے گا، باؤ زکریا ملتانی اونچا نظر آئے گا، اس لیے کہ وہ وقت کے دباؤ پر ریت کے ٹیلوں کے نیچے دبے نہیں ہیں. ان کی زندگیوں میں محمد عربی کے قرآن کا جھنڈا اونچا رہا ہے. میری بات سننے والوں، میں جو کچھ اس حدیث شریف سے سیکھ سکا ہوں یا جو میں سمجھ سکا ہوں، خصوصاً 17 رمضان المبارک قرآن کے نزول کا دن بھی اور غزوہ بدر کا بھی،
معنی یہ ہے کہ اللہ نے جتنا ٹیلنٹ آپ کے وجود میں رکھا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ پکڑ سکتے ہیں، آپ حرکت کر سکتے ہیں، آپ سفر کر سکتے ہیں، آپ کے جیب میں مال ہے، آپ وہ مال خرچ کر سکتے ہیں، آپ دوست بنا سکتے ہیں، آپ ہلکا سازی کر سکتے ہیں، آپ راتوں کو اور آپ دنوں کو، آپ جناب صبحوں کو اور آپ شاموں کو، جس پنچایت میں بھی بیٹھیں، اگر آپ پنچایتوں کے اندر دب گئے تو اس کا مطلب ہے آپ مدینے والے کے نہیں رہے. اور اگر آپ مدینے کو رخ کر کے اگر آپ نے قرآن کو مشعل راہ بنا لیا اور سب کو کہا، جس سے ملے، جس کو دیکھا، جس کے لیے گئے، جس کو اپنے پاس بلایا، اور سب کو ایک ہی کہا کہ آؤ محمد عربی کے قرآن کا پرچم اونچا کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے حضور کے اسوہ سے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا نور برسے گا جس نور کی لذت پہلے زمانے کے لوگوں نے محسوس کی ہے. وہ لوگ، ویسے تو نہیں تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر کے قرآن مجید پڑھتے. ان کے دور کا ایک شہیر محدث کہتا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے گھر کی چھت پر جس وقت دیکھتے تو لکڑی کے کندے کی سی شے ہمیں معلوم ہوتی جو ساری رات کھڑی رہتی. ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ یہ لکڑی کا کندہ نہیں تھا، یہ گوشت پوشت کا انسان نعمان ابن ثابت تھا جو ساری رات قرآن مجید کی تلاوت میں بسر کر دیتا تھا. جناب جس نے جو پایا ہے وہ پایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سے ہے. یہ حدیث شریف مولانا محترم آپ کے دلوں، آپ کے دماغوں، آپ کے افکار اور آپ کے خیالوں کو صاف کرتی ہے، اس کا تزکیہ کرتی ہے، آپ کو نچوڑتی ہے تاکہ آپ کے اندر جو ہے وہ کچرا نہ رہے، میل نہ رہے. فکری اعتبار سے آپ صرف اور صرف حضور کے لیے ہو جائیں اور قرآن کے لیے ہو جائیں. یہ دوسری بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے آج کرنی تھی. رمضان المبارک جی گرمی کا معنی دیتا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح گرم پتھر پاؤں کو جلاتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کی رحمتیں اللہ کی طرف بڑھنے والے لوگوں کے گناہوں کو جلا دیتی ہیں. لیکن اگر انسان کے سینے میں فکر رسا ہو اور طلب گرم ہو اور انسان ان نورانی ساحتوں اور ہمایون گھڑیوں سے مستفید ہونے کی فکر رکھتا ہو. اب تیسری بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کا دور فرماتے ہیں رمضان المبارک میں. فَيُدَارِسُهُ کا لفظ استعمال کیا گیا. درس کیا چیز ہے کہ حضور علیہ السلام کے دور کے لیے درس کا لفظ استعمال ہوا. یہ مجھے آج درس لفظ پر گفتگو کرتے ہوئے اپنی ابتدائی زندگی کا ایک روحانی لطیفہ یاد آیا کہ پنجاب کا ایک گاؤں ہے، نام تو میں نہیں بتانا چاہوں گا، نام نہ بتانے کی لذت اپنی ہے. سارے گاؤں والے تقریباً الحمدللہ مجھ سے وابستہ ہیں، بیعت ہیں میری. جب میں اس گاؤں میں جاتا ہوں تو اللہ ان سب کو جزا دے، تو مرد ہے، عورتیں بھی گٹھی ہو جاتی ہیں، ذکر کی محفل ہوتی ہے. تو تقریباً 4 سال کے بعد ایک دفعہ جاتا ہوں. تو میری اپنی قسمت کے ایک دفعہ میں اس گاؤں میں گیا تو مجھے شوق چڑھا کہ میں نے کہا کہ درس قرآن رکھیں. اب میرا درس قرآن مجید رکھا گیا. میں مسجد میں گیا تو ایک آدمی بھی نہ آیا، اکیلا میں اندر اور ایک خادم اور ایک مولوی صاحب. مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ یہ گاؤں والے تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، بڑے محبت والے ہیں، لیکن آج میرا درس قرآن مجید ہے، ایک بندہ بھی نہیں آیا. اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی. میں سمجھ گیا کہ معاملہ ہوا ہے ایک جس کی وجہ سے نہیں آئے. تو میں نے مولانا کو کہا میاں جی
لاؤڈ سپیکر کھولیں اور اعلان کریں پیر صاحب آئے ہیں اور وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ تقریر کریں گے، تو وہ اعلان ہوا، دڑا دڑ 15 منٹ میں مسجد بھر گئی۔ اب میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا تھا کہ گاؤں والے کہتے ہیں کہ درس مدرسے کو انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید پیر صاحب نے مدرسہ قائم کیا ہے تو وہ خود شاید کوئی مدرسے کی فکر ہے، کوئی چندہ چندہ مانگنا ہوگا، تو وہ انہوں نے اعلان کیا ہے۔ وہ درس کا معنی یہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ پیر صاحب آئے ہیں اور قرآن مجید کی کوئی دعوت دیں گے، وہ ہم سنیں گے۔ میں نے کہا یہ سادے سادے لوگ ہیں، ان کو کہو کہ تقریر کریں گے، پیر صاحب آئے ہیں، اور وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو میں نے کہا مولانا اس درس کا معنی نہ سمجھنا بتیرے روحانی نقصانات بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ بندہ جو ہے پڑھانے والا وہ خود محروم ہو جاتا ہے، پکے پکے پیاروں کی زیارت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس لفظ میں تو کھبنا جو ہے وہ کسی حد تک ضروری ہے اور سمجھنا ہی چاہیے۔ اب عرض کروں کہ یہ درس کیا چیز ہے۔ میرے پاس اس وقت کتاب ہے التحقیق فی کلمات القرآن الحکیم۔ یہ انتہائی معروف محقق مفسر مصطفی لبنان سے پرنٹڈ ہے اور بہت خوبصورت کتاب ہے، انتہائی خوبصورت کتاب ہے، عربی زبان میں یہ لکھی گئی ہے۔ میں اس کی مدد سے آپ کے سامنے کچھ معروضات عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید نے اس درس لفظ کو استعمال کیا، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلْيَقُولُوا درست، پھر وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، پھر وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، پھر أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ، اور پھر اگلی آیت وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ تو یہ قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے میں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ کوئی بھی چیز پرانی ہو جائے جس وقت، تو اس پرانی چیز کو کہتے ہیں درس الشیء، فلاں چیز جو ہے وہ پرانی ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ادرست اللباس، ادرست اللباس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اپنے کپڑے اتنے زیادہ پہنے کہ پہن کر کے میں نے ان کو پرانا کر دیا۔ ذہن میں رکھیے کہ ادرسا یا درسا کسی چیز کا پرانا ہو جانا۔ ابن فارس معروف لغت نگار ہے، وہ لکھتا ہے کہ پست ہونا کسی چیز کا، اور اتنا پست ہونا کہ نظر سے مخفی ہو جانا، کہ وہ نظر نہ آئے، انسان دیکھنا چاہے لیکن وہ دیکھ نہ سکے۔ طریق مدروس، طریق مدروس کا مطلب کہ چل کے ایک روڈ تھی، پکی تھی، اس پر تارکول وغیرہ ڈالی گئی تھی، لیکن اتنی ٹریفک چلی کہ وہ جو راستہ بنایا ہوا تھا بالکل منہدم ہو گیا اور مٹ گیا، اس کے آثار ہی ختم ہو گئے کہ آیا کسی زمانے میں یہ پکی بھی ہوئی تھی یا نہیں۔ میرے خیال میں پاکستانی قوم کو اس قسم کی سڑکیں دیکھنے کے اتنے تجربات ہیں کہ اس لفظ کی گہرائی میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ طریق مدروس،
ٹوٹی پھٹی ہوئی سڑک جس کے بننے کے آثار من کل الوجوہ منہدم ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں تاریخ المدروس۔ اچھا، سٹے آپ کاٹیں گندم کے سٹے کاٹ کر کے ان کو آپ پرانے زمانے کے طریقے پر خیرمن پر یا کھلواڑے پر آپ ڈالیں، اور جس وقت ڈنگروں کو چلایا جائے اس کے اوپر اور بھسا الگ ہو جائے اور دانہ اس کا الگ ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ دراصل خنتتا کہ سٹوں سے گیہوں کو ڈنگروں کی مدد سے گاہ کر کے دانہ بالکل الگ الگ کر لینا، یہ ہے دارسا۔ دراصل ناقہ اور دراصل فارس اور دراصل خیسان اور دراصل ایبل۔ ٹانگوں کا زمانہ تو چلا گیا، لیکن کہیں کہیں اب بھی آپ کو ٹانگیں نظر آئے ہوں گے، تو وہ اونٹ کا بچہ یا گھوڑے کا بچہ جو جانور کی سواری کے پیچھے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ کثرت کے ساتھ چلے، تو کثرت کے ساتھ چلنے کے بعد اس کو بھی گاڑی کھینچنے کی عادت پڑ جائے اور اس کو طریقہ آ جائے، تو وہ جو اونٹنی ہو تو اس کو بولیں گے دراصل ناقہ، کہ وہ جو اونٹنی ہے اس نے چل 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 کر کے اتنی کثرت کے ساتھ وہ چلی ہے کہ اس کو طریقہ آ گیا ہے۔ اسی سے المدارست میں نے سوچا اس لیے ہے کہ شیخ عبد الہادی عرب عالم جس وقت ہمارے پاس تشریف لائے تو یہاں عربی کا جو خطاب کیا، انہوں نے اپنے شیخ کی تعریف کی، اور شیخ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کان شیخ مدارس، کان شیخ صاحب الاسوہ، وکان شیخ صاحب السیرہ، وکان شیخ صاحب الاخلاق۔ تو بڑا بلیغ انسان تھا، تو اس نے شیخ کی تعریف کرتا ہوا وہ شیخ مدارس ہیں۔ اب شیخ مدارس ہونے کا مطلب کیا کہ وہ خبر گیری کرنے والے ہیں، جو پیر ہو اور وہ اپنے مرید کی خبر گیری کرنے والا ہو، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہو نہیں صحیح ہو، تو خبر گیری کرنا اور حالات سے آگاہ رہنا، تو جو حالات سے آگاہ رہنے والا اس کو بولتے ہیں رجل مدارس، کہ یہ اتنی توجہ دیتے ہیں، کبھی فون، کبھی بندہ، کبھی پیغام بھیجنا اور حالات سے آگاہ ہونا، اس کو بولتے ہیں مدارس۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دراصل کتاب کا مطلب ہوگا کہ اتنا زیادہ پڑھنا کسی چیز کا کہ کتاب کی ضرورت ہی نہ رہے، جو لکھی ہوئی سامنے ہے وہ آپ بند کر دیں، اور وہ گویا اس کا حرف آپ کے دل، دماغ اور عقل میں اجاگر ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں کہ دراصل کتاب۔ بہت خوبصورت بات علامہ مصطفی نے لکھی، انہوں نے فرمایا کہ پھر درس کا اصل مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کثرت کے ساتھ پڑھ کر کثرت کے ساتھ بیان کرنا، اس طرح کثرت کے ساتھ بیان کرنا کہ جس طرح دانے کے سٹے سے دانہ باہر ہو جاتا ہے، جو مدرس آدمی ہے وہ قرآن مجید کے مفہوم کو نکال کر کے جس کو سمجھا رہا ہے وہ اس کے دل، دماغ، عقل میں راسخ کر دے، اور لفظ جو ہے وہ جس وقت دل میں کھڑا ہو جائے اور دماغ میں اتر جائے، اور حاجت نہ رہے حروف والی کتاب کی، بلکہ ہر چیز طاری ہو جائے دل دماغ میں، اس کو بولتے ہیں فلان درس القرآن، کہ فلاں شخص نے جو ہے وہ قرآن مجید پڑھایا۔ مطلب یہ ہے کہ میرے پیارے اور رحمت عالم علیہ السلام کے بارے میں یہ جو کہا گیا کہ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم صرف قرآن پڑھاتے نہیں تھے، فَيُدَارِسُهُ معنی یہ اتنا کثرت کے ساتھ پڑھتے، کثرت کے ساتھ پڑھاتے، کثرت کے ساتھ سنتے، کثرت کے ساتھ سناتے، صحیفہ
ہر جگہ، ہر پنچایت میں، ہر خطبے میں، شادیوں میں، ماتم کے موقع پر، اور نماز کے اندر، اور جمعہ کے موقع پر، اور عیدوں کے موقع پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر لوگوں کو پہنچاتے کہ یہ کتاب لوگوں کے دل میں اور دماغ میں گھر کر گئی۔ اور جس وقت آخری سال اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے مینارہ رحمت سے اعلان کروایا کہ جس شخص نے کاغذ پر قرآن لکھا ہے، جس شخص نے کسی چھال پر قرآن لکھا ہے، جس شخص نے کسی پتھر پر قرآن لکھا ہے، اپنے اپنے لکھے ہوئے قرآن کو اور یاد کیے ہوئے قرآن کو مسجد نبوی میں لے کر آ جاؤ۔ میں ایک دفعہ نہیں، میں 2 دفعہ سناؤں گا، جس طرح محمد عربی سناتے چلے جائیں، اپنے صحیفوں کو ٹھیک کرتے چلے جاؤ۔ تو آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک دفعہ نہ سنایا، ویسے رسول کریم علیہ السلام ہر رمضان میں ایک ہی دفعہ سناتے تھے، لیکن آخری سال رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مجید 2 دفعہ پڑھا، تاکہ جس کے پاس جو بھی نسخہ ہے، اگر اس میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اصلاح کر لے۔ جہاں جہاں رسول کریم علیہ السلام نے کوئی لفظ، کوئی صورت، کوئی آیت لکھائی ہے، وہاں پر اس آیت کو لکھ دیا جائے، ترتیب ٹھیک کر دی جائے، قرات ٹھیک کر لی جائے، تجوید ٹھیک کر لی جائے، معنی واضح ہو جائے، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ لوگوں کے دل اور دماغ میں راسخ ہو جائے۔ اور پھر آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے پیار دیکھیں، ادھر لوگوں کو 2 دفعہ سنانا، اور ادھر رات کو پھر جبریل کے ساتھ بھی 2 دفعہ دور کرنا، اور کبھی سننا اور کبھی سنانا۔ شاید اس کا مطلب میں یہ سمجھا ہوں کہ رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ زمین پر میرے 2 وزیر ہیں، ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے، آسمان پر بھی میرے 2 وزیر ہیں، ایک جبریل ہے، اور پھر رسول کریم فرمایا ایک میکائیل ہے، ایک روایت میں اسرافیل کا نام بھی میں نے پڑھا ہے، لیکن رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا آسمان والا بھی نیچے آ جائے اور ابو بکر تم بھی آ جاؤ، تاکہ تمہیں بتایا جائے کہ میرے بعد جس طرح حکومت چلانی ہے وہ محمد کے قرآن کے روشنی میں چلانی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ۔ مولانا محترم، آخری بات آج کے درس کی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سخاوت جو ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے صرف مال میں، پیسوں میں صرف، اور جو جواد آدمی ہوتا ہے وہ اور ملکات جو ہوتے ہیں، مثلا علم ہے، عقل ہے، محبت ہے، اخلاق ہے، ان ساری چیزوں کے اندر بھی جس وقت کوئی دینے والا دے تو اس کو بولتے ہیں کہ یہ اجود ہے۔ رحمت عالم علیہ السلام کی عطاؤں کا ذکر جس وقت حدیث شریف میں ہوا، ابن عباس نے کیا، تو کس قدر بڑی تعریف ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر اجود تھے، جوادی نہیں تھے، اجود تھے۔ معنی یہ ہے کہ لوگ سخی ہو جائیں تو زیادہ سے زیادہ مال تقسیم کرتے ہیں، لیکن حضور تو وہ ہیں کہ کائنات کی جتنی خوبیاں ہیں، اگر کسی نے خیر لینی ہے تو محمد عربی کے دروازے پر آ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خوبی اور ہر خیر کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ وَقَانَ أَجْوَدْ مَا يَكُونُ فی رمضان۔ میرے سامع محترم، میری آخری گزارش آپ کے نام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور اپنی ذات کے اندر لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا چراغ جلانا، یہ 2 باتیں سیکھو، اور سیکھو ہی نہیں، اس پر عمل کرو۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات پر توکل کرو، اعتماد اللہ کی ذات پر رکھو، خود اپنے وجود میں فائدہ پیدا کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ مال ہی تقسیم کرو، یہ کتاب اور یہ قرآن مجید سب سے بڑی دولت۔ بیٹھ جاؤ، کسی بچے کو پڑھا دو، کسی جوان کو پڑھا دو، کسی بوڑھے کو پڑھا دو، اللہ پاک دنیا کی ہر چیز آپ کے دروازے پر بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہر نعمت آپ پر برسائے گا،
तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आए, देखा तो मस्जिद नबवी शरीफ में रस्सियाँ ही रस्सियाँ। तो हुज़ूर भाई ये रस्सियाँ कैसी हैं? उन्होंने फरमाया जी अज़वाज मुतहरात ने रस्सियाँ हैं, वो भी इत्काफ़ बैठेंगी, आप जो बैठे। हुज़ूर ने फरमाया सब हटा दो, मैं भी नहीं बैठता। उस साल हुज़ूर इत्काफ़ ही नहीं बैठे, और आगे शवाल में जाकर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम बैठे, और फिर 20 दिन का इत्काफ़। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया माना यह है कि हमारी इबादतें भी जश्न होती चली जा रही हैं, हमारी रियाजतें मेले बनते चले जा रहे हैं। हम खुदा परस्ती के लिए कोई काम करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी बंदाबाजी। तो मैं कहा देखो कोई फिक्री लिहाज से भी सोचो बच्चों, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम भी कट करके चादरों के अंदर चले जाते थे, और फिक्र बदल गई, सोच बदल गई। हमारे पैमाने जो हैं वो कुरान से और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत से दूर हटते चले गए। तो आप जो चंद लोग मेरे सामने बैठे हुए हो, मेरी आज की हदीस शरीफ की रोशनी में आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप किस तरह अपने वजूद को फ़ायदेमंद लोगों के लिए बना सकते हैं। कोई 2, 4, 1, 5, 10 बस काफ़ी हैं। आप बीकन लाइट बन जाएं, आप कुरान मजीद का चिराग बन जाएं, आप रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों के अमीन बन जाएं। जिस गाँव में बैठे हैं या शहर में बैठे हैं, महल्ले में बैठे हैं या किसी कुटिया में जा कर के बैठे, रिश्ता अपना अल्लाह की ज़ात के साथ सही करें, रिश्ता हुजूर की ज़ात के साथ आप सही करें, अल्लाह हर नेमत दुनिया में दे देगा। बाकी बच्चे कामयाबी इसमें नहीं है कि आपको 2 लाख आदमी मानते हैं, कामयाबी इसमें है कि कब्र में जाएं तो हुजूर मुस्कुरा जाएं, खुश हो जाएं, मेरा गुलाम आया है। ये सोचों के अंदाज, फिक्र आखिरत पैदा करें। मेरी थोड़ी बातों को भी ज़्यादा समझ करके बच्चे खुद उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू तुम्हारी इबादतों को इबादतें बनाए, अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला कुरान और हदीस को समझने की तौफीक अता फरमाए। कुरान और हदीस के नूर से अल्लाह आपका वज़न ज़्यादा फरमा दे। दुआ गो आपके लिए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुशागे खूबा तू जाने जाना, तुशागे खूबा तू जाने जाना है चेहरा